نے یہ کیا تھا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، بغیر کسی عوض اور بدلے کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر شوہر پیسہ لے کر اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ وہ پیسہ جو ہے بعض اوقات مہر ہی ہوتا ہے کہ شوہر دے چکا ہوتا ہے، بولتا ہے مہر واپس کر دو میں طلاق دیتا ہوں، یا مہر نہیں دیا بھی تو دلہن والے کہتے ہیں، لڑکی والے ہم مہر معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں طلاق دے دو، یا اضافی پیسے وہ مانگتا ہے۔ بہرحال جو پیسے کے بدلے میں ہے وہ خلا، اور بغیر پیسے کے وہ طلاق ہوتی ہے۔ اور ایک کویسچن یہ ہوا تھا کہ بچوں کی سالگرہ منانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ یہ مشابہت ہے۔ دیکھیں، یہ آیا تو غیر مسلمین سے ہے، لیکن یہ ایسی مشابہت نہیں ہے جو ان کا کوئی مذہبی علامت ہو۔ مذہبی علامت وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد فوراً ذہن یہ کہے کہ یہ شاید فلاں مذہب والا ہے۔ جیسے سلیب گلے میں لٹکا لے کوئی شخص آ رہا ہو تو دیکھ کے یہی کہیں گے کہ کرسچن ہے، شاید یہ مذہبی علامت ہوتی ہے ان کی۔ اور اسی طرح بعض قومی شعار ہوتے ہیں کہ ایسی قومی امتیازی علامت کہ جیسے اسے دیکھیں تو انتقال ذہن کافر قوم کی طرف ہو۔ ان دو کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر، ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم ہونے کی بدگمانی پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اور سبب وہی بن رہا ہے۔ اب سالگرہ جو ہے نہ وہ کسی کا قومی شعار ہے نہ مذہبی شعار ہے، تو یہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور جب ایسی کوئی چیز مسلمانوں میں عام ہو جائے تو بلا کراہت جائز ہے۔ جیسے صوفے پہ بیٹھنا، ہمارے مذہب اسلام میں تو زمین پہ بیٹھنے کا وہ تھا، دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ آج دیکھیں ٹیبل کرسی پہ کھانا کھا رہے ہیں، برش کا استعمال، چمچے کانٹے کا استعمال، پھر یہ دیگر کپڑے وغیرہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا، یہ سب وہیں سے آیا ہے۔ تو یہ کیا مطلقاً اگر غیر مسلمین کی چیز استعمال کرنا یا ان کے طریقے اختیار کرنا منع ہوتا تو غلط ہوتا۔ اچھا مستر، سالگرہ منانے پر تو آپ نے فرمایا کیک کے کاٹنے پر زیادہ وہ ہوتا ہے کہ بھائی کیک نہ کاٹیں، یہ غیر مذہب غیر مسلموں کا شیوا ہے، کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ ایک بھولا پن ہے، پوری تقریب ہی وہ ان کی طرف سے آئی ہے، نہ کہ کیک کاٹنا۔ تو کیک کاٹنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیک کاٹا جاتا ہے، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ نبی کریم کا نام اقدس نہ لکھیں، اور اس طرح گنبد خضرا نہ بنائیں۔ وہ اس کو چاک کرتے ہیں، اور چاک کرنے کے بعد وہ بھی کھا جاتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سادہ رکھ کر کریں تو چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور مفتی صاحب، وہ یہ کہ اکثر چوک پر ہم نے دیکھا ہے کبھی کہیں گنبد خضرا لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں مطلب خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یا کسی اور، تو وہاں پر اطراف میں ظاہر ہے دوسرے جانور وغیرہ، کتے وغیرہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اگر کبھی اعتراض کیا تو لوگ کہتے ہیں آپ تو عقیدے پر بات آ جاتی کہ کیا آپ چینج ہو گئے، کیا آپ فرمائیے گا یہ ایسی کیا خوش عقیدگی ہے کہ زمین پر یا زمین سے تھوڑا سا اوپر رکھ دیا جائے، آتے جاتے ہوئے آپ نے اس کا نام مدینہ چوک رکھ دیا یا کچھ بھی، کیا آپ کہیے گا؟ دیکھیں، ہمارے ہاں اصل میں یہ جب چیزیں عوام کے پاس چلی جاتی ہیں نا، اور عوام اور علماء میں ہدایت اور رہنمائی کا تعلق کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے ہی منقطع ہو جائے تو پھر عوام جو چاہے کرے، وہ پھر نہیں باز آتی۔ تو یہ اس طرح، وہ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں زمین کے اوپر، اب اندازہ کریں روڈ کے کنارے، اور اس میں پھر مردوں عورتوں کا اختلاط، اس چیزیں اس طرح نہ کیا جائے۔ طغرا بنانا یا اس کی شبیہ کسی کی بنانا یہ منع نہیں ہوتی، لیکن اس انداز سے زمین پہ رکھنا، اور اس انداز سے کہ ہر مطلب یہ کہ گرد اڑ رہی ہے، کتے بلی آ رہے جا رہے ہیں، یہ چلیں اگر آپ نے حفاظت بھی کی ہے پھر بھی وہ اس کا ایک وہ اہمیت، ہاں، نگاہوں کے اندر ایک اہمیت کم ہو رہی ہے، تو ایسی چیزیں نہ کی جائیں، مناسب نہیں ہوتا۔ جی، یہ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ وہ انڈے پہ بیٹ لگی ہوتی ہے۔ اب وہ چونکہ مرغی کا انڈا ہے، اور مرغی کی بیٹ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس کو آپ دھوئیں، اس کے بعد ابالیں۔ لیکن اگر اسی طرح ابال لیا تو پانی تو ناپاک ہوگا ضرور، اس کا حکم ہے، لیکن جو چھیلیں گے تو انڈے سے جو انڈا نکلے گا وہ تو صحیح ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پھٹ گیا، بعض اوقات بوائل ہوتے ہوئے پھٹ جاتا ہے، تو پھر وہ گویا کہ ناپاک پانی اس میں داخل ہوا۔ اب اس کا طریقہ یہ کہ چھیل کے ایک دفعہ اس کو پانی کے نیچے رکھ دیں کہ پانی بہہ جائے، تو پھر یہ انڈا کھانے کے قابل ہے۔ اور نرسری میں جو پودے ہیں اس میں کہتے ہیں ناپاک پانی چلا گیا، تو کوئی بات نہیں، اگر ناپاک پانی چلا گیا ہے تو اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس پہ تسلسل سے پاک پانی ڈالتے رہیں، وہ جذب ہوتا رہے گا، اور حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب اسمیل وغیرہ اس کی یا رنگت ختم ہو جائے گی نجاست کی، تو بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور یہ تراویح عورتوں کے لیے بھی سنت موقع ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ افطاری اگر 2-3 منٹ تاخیر سے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مطلب مستحب ہے کہ جتنی جلدی پاسبل ہو، لیکن اگر تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ کوئی مکروہ وغیرہ ہوگا۔ اور اگر چلنے پھرنے میں دشواری ہے، نماز کھڑے ہو کر بیٹھ کے پڑھنے میں دشواری ہے، تو بالکل کرسی پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی صحت ملے تو پھر وہی جیسے رعایت، مطلب جگہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر، اگر رکوع سجود باقاعدہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے تو پھر زمین پہ بیٹھ کے رکوع سجود کریں،
یعنی جیسے جیسے صحت ملتی رہے ویسے ویسے رعایت کو ترک کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کی تو صحت کے بعد بھی پڑھتے جا رہے ہیں پھر نماز نہیں ہوگی. اور شوہر یہ کہتی ہیں 2 شاید مہینے ہو گئے چارپائی پر ہیں, اگر تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ خود صدقہ فطر لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے یعنی مالک نصاب نہیں ہوتا اس پہ صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے. دے گا تو مستحب ہے, منع بھی نہیں ہے, لیکن واجب نہیں ہے. تو لہٰذا پھر شوہر کا دینا یا اپنا دینا کوئی لازم نہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مالی لحاظ سے کمزور ہیں, شرعی فقیر کے درجے میں آتے ہیں, تو پھر فطرہ لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے کالر. جی, ایک تو مکہ مدینے میں دیکھیں احکام وہی ہوتے ہیں جو یہاں کے ہیں, لیکن چونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ 3 صفوف کے فاصلے سے نکل جائیں تو وہاں گنجائش نکلے گی. فقہا کے اس میں 2 قول ہیں, ایک میں تو بہت بڑی مسجد کا حکم ہے اور ایک میں کم از کم کسی جگہ کا حاصل ضرب 45 گز آ جائے تو پھر وہاں پہ 3 صفوف کے بعد نکل سکتے ہیں. اور اگر یہاں کے لیے بھی یہی حکم ہے جی یہاں پر بھی یہ حکم ہے. جی بالکل, یہ حرج کا چونکہ معاملہ یہاں پہ بھی یہ حکم ہے. اور اگر اور بھی کنجسٹ ہیں پھر وہ 3 صف کے آگے سے نہیں نکل سکتے, بہت سارا ہے, تو پھر یوں کریں کہ کوئی نکل رہا ہو نا تو اس کے سامنے سے آپ بھی اس کی آڑ میں نکل جائیں. یعنی وہ آگے سے نکل رہا, سب کو تو نہیں روک سکتے, تو وہ نکل رہا ہو تو آپ اس کی اس طرف کر کے آپ بھی نکل جائیں آڑ لگا کر کے, ورنہ ویٹ کرنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اسے ایک قدم اٹھانے میں کیا ہے تو 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا اس قدم اٹھانے سے بہتر محسوس کرتا. اس لیے یہ گناہ ہے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بغیر محرم کے خواتین کو شہری حدود سے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے سفر کرنا منع ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے جیسے سفر ارجنٹ کرنا ہے اور محرم ساتھ نہیں ہے, تو آج کل جہازوں کے سفر پرامن ہیں. مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت ہوگی کہ وہاں سے بٹھا دیا جائے اور یہاں کو ریسیو کر لے. لیکن جب کوئی مجبوری نہ ہو جیسے حج ہے, عمرہ ہے, یہ کوئی مجبوری کی صورتیں نہیں ہیں, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ایسے ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں اور عرس میں نکل جائے عورت, تو نبی کریم کا فرمان بہت سخت ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے 3 دن کی مسافت سے زیادہ سفر نہ کرے. اب اتنا جب سخت سرکار الفاظ بیان فرما رہے ہیں تو اس میں بہنوں کو احتیاط ہی کرنی چاہیے. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, وہ مخصوص دعا ہے سرکار کی, وہ اس میں تو ہے, لیکن آیت الکرسی آپ بغیر ہاتھ رکھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ اگر ہماری سسٹرز کسی کوئی جیسے کھانے کی ریسیپیز وغیرہ ڈالتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی آواز اس میں نہ ڈالیں بلکہ ڈب کر لیں. آج کل ایسے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں کہ آواز ڈب ہو جاتی ہے, وہ ڈالیں. اور اپنے ہاتھوں کو حتی الامکان بچائیں کہ ہاتھ نظر نہ آئیں, کیونکہ عورت کی آواز میں بعض ایسی ملائمت ہوتی ہے بعضوں کی, اور آپ کو پتہ ہے شیطانیت ہر جگہ ہے کہ وہ آواز سن کر ہی خواہ آدمی کا دل مائل ہوتا ہے. اور اگر ہاتھ خوبصورت سے ہیں اور نیل پالش پہ لگا دی تو پھر اس میں بد نگاہی کے اندیشے ہوتے ہیں. اس لیے جتنی احتیاط کر لیں ہماری بہنیں بہتر ہے.